Assalamu alaikum. Please subscribe our channel and press the bell icon for further videos. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ناظرین، اسلام ہر مسلمان کی دینی اور دنیاوی ترقی کا ضامن ہے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بڑی عجیب سی پیدا ہو گئی ہے کہ اسلام ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. حالانکہ آپ دیکھ لیں، یہی داڑھی، یہی نماز، یہی قرآن، اس کی تلاوت، اللہ سے دعائیں، توبہ استغفار، یہی چیزیں کرنے والے لوگ تھے صحابہ کرام، خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اسی کام کو کرنے والے تھے. اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ ہدایت پانے والے لوگ ہیں. تو دین جو ہے یہ تو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ضامن ہے. کس نے آپ کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل رقبے کے حکمران، امام عادل، خلیفۃ المسلمین، اہل ایمان کی شان، اسلام کی عظمت کی نشانی، اللہ کی پوری زمین پر، زمین کے بہت سارے حصے پر اللہ کی توحید کا پرچم لہرانے والا فاروق اعظم، پکا دیندار، دین پہ قائم رہنے والا انسان تھا. کیا سمجھتے ہو آپ ان کو ترقی نہیں ملی تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہو وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے دنیا میں؟ اور اللہ کے فضل سے آخرت میں بھی کامیاب ہوئے. وہ سیدنا فاروق اعظم مسلح امامت پہ ہوتے، جب خلافت کے کاموں پہ جاتے تو خلیفۃ المسلمین ہوتے، اپنی فوجوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتے تو کمانڈر ہوتے. دنیا کفر ان کے نام سے، ان کے خیال سے کانپتی تھی. یہ مسلمانوں کے وہ ہیرو تھے. اللہ کی توفیق سے داڑھی ان کے چہرے پر، تہبند چادر ان کی ٹخنوں سے اوپر، اللہ کا ذکر زبان پر، یہ دنیاوی نمود و نمائش سے بالکل خالی سادہ زندگی، دینی ماحول، بچوں پہ دینی اثر، اور اتنی بڑی ترقی کہ ان کے دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زکوٰۃ اور خیرات دینے والا آدمی اپنا صدقہ اٹھا کر گھومتا تھا، کوئی اس کو وصول کرنے والا نظر نہیں آتا تھا. ہر بندہ اس قدر متمول اور غنی ہو چکا تھا. آج ہم جتنا دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اتنے دنیا سے خالی. وہ لوگ جتنا دنیا سے بھاگتے تھے دنیا ان کے پیچھے تھی. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، نحن قوم، ہم وہ قوم ہیں، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اتنی بلندیاں، اتنی عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے دی. اسلام سے پہلے ہم کچھ نہیں تھے، کسی چیز کے مالک نہیں تھے. ہمیں عزت ملی، حکومت ملی، رعب ملا، لوگ ہمارے رعب سے خوف زدہ ہوئے، ہمیں شہرت ملی. ان تمام چیزوں کا راز اور اسلام کے اندر. اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے، داڑھی کی وجہ سے، صداقت کی وجہ سے، امانت کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کی تصدیق کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی. اور کہتے تھے وَإِذَا طَلَبْنَاهُ فِي غَيْرِهِ، اگر ہم اس اسلام کو، اسلام کے علاوہ ہم اس ترقی کو اسلام کے علاوہ کسی اور قانون اور نظام میں طلب کریں
فَأَذَلَّنَا اللَّهُ، اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے۔ تو صحابہ کرام اجمعین، خلفاء راشدین، سیدنا فاروق اعظم، قرون اولیاء کے مسلمان اپنی دینی اور دنیاوی ترقی کا ضامن اللہ کے دین کو سمجھتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں، خلفاء راشدین میں سے ایک خلیفہ بھی ایسے نہیں ہے جو اپنی داڑھی کو شیو کراتے ہوں۔ صحابہ کرام سارے کے سارے اپنی داڑھیوں کو چہرے پہ سجائے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں پروفیسر بنوں گا، میں نے ایک ماڈریٹ معاشرے میں رہنا ہے، تو جناب میں پھر داڑھی مجھے کیسے جچے گی؟ ہاں، یا تو میں مولوی بن جاؤں، مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں، وہاں ہر وقت الا اللہ کے چیلے لگاؤں، میں پھر تو داڑھی رکھوں۔ اللہ کے بندو، یہ تمہیں کس نے سبق سکھایا؟ داڑھی مسلمان کے لیے ہے، ہر مسلمان کو حکم ہے داڑھی رکھانے کا۔ یہ نہیں کہ صرف مولوی کے لیے داڑھی ہے۔ ایمانداری، صداقت، دیانت ہر مسلمان کے لیے۔ تو صحابہ کرام اسلام پر قائم تھے تو اللہ نے ان کو بڑی عزت دی۔ دنیا میں ان کا سکہ بیٹھ گیا۔ اللہ نے کافروں کے دلوں میں اہل ایمان کا رعب ڈال دیا۔ تو آج بھی میرے بھائیوں اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ترقی کا راز اسلام کے اندر سمجھیں، اپنی ترقی کا راز اللہ کی عبادت میں سمجھیں، اپنی ترقی کا راز دیانت، صداقت، امانت میں سمجھیں۔ مسلمان کیوں ذلیل ہوئے؟ رزق حلال گیا، سچ گیا، امانت گئی، خیانت آئی، صداقت گئی، جھوٹ آیا، سچائی گئی، اور صدق قلب گیا، منافقت آئی ان کے اندر، رزق حلال گیا، سود آیا ان کے اندر، اللہ کا توکل گیا، اللہ پہ بھروسہ گیا۔ تو آج بھی ہم اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ہم اپنے اصل کی طرف پلٹ آئیں، دین کی طرف پلٹ آئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔